اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو سچ ہے، قرآن جس کا سچا ہے، رسول جس کا سچا ہے، کعبہ جس کا سچا ہے، ہر نعمت اس کی سچی ہے، اور اس سچ کے صدقے ہم اس سے ایمان مانگتے ہیں، ایمان میں رہنا مانگتے ہیں، اور ایمان سے اس دنیا سے جانا مانگتے ہیں۔ اور یا اللہ، تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو اور عشق شامل ہو، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ انسان زندگی میں دیکھتا ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ کام انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ایک کام بچپن سے لے کے حتیٰ کہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے اور اس کی موت کے بعد تک بھی جاری رہتے ہیں، اور وہ دعا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی اور والدین اپنے بچوں کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی پاورفل دعا۔ پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کوئی پل ایسا نہیں چھوڑا جس کے لیے انہوں نے دعا نہ بتائی ہو۔ پھر دعا کی سمجھ آتی ہے کہ دعا ایک ایسے مکڑی کے جال کی طرح انسان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ کہیں سے والدین کی دعا چل رہی ہوتی ہے، کہیں سے استاد کی دعا چل رہی ہوتی ہے، کہیں سے اس کی نیک اعمال کی دعا چل رہی ہوتی ہے، اور جس کو یہ دعا سمجھ آتی چلی جاتی ہے، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ دعاؤں کے بھی رنگ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم بچپن میں ہوتے ہیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اپنے لیے بڑی بڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑھاپے میں جاتے ہیں تو دعائیں دینے والے بن جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنے بچوں کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب پتہ چلتا ہے موت عملوں کو روک دیتی ہے، اور دعا عملوں کو ان کے لیے اور زیادہ فضل والا بنانا شروع کر دیتی ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن پیچھے سے اس کے ساتھ دعائیں آتی رہتی ہیں۔ اب دعا کے لیے بھی کس کی دعا اور کیسے کیسے دعا قبول ہوتی چلی جاتی ہے۔ دعا کا تعلق اس روح کا اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے۔ اب روح جتنی دیر تک پاک اور صاف نہیں ہوتی، دعا کا وہ تعلق اس کے ساتھ نہیں بنتا، اور روح کے لیے وہ دروازے نہیں کھلتے جو روحانیت کے ہیں، جو تزکیہ نفس کے ہیں۔ اب جب دعا کی قبولیت کے لیے جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر سے غرض ختم کرنی ہوتی ہے، خلوص پیدا کرنا ہوتا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم لوگ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو دعا کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ہر روز ہزاروں کام کرتے ہیں، لیکن اس میں دعا شامل نہیں کرتے، اور وہ کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی کام ہم دعا کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو روح میں تازگی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جس کے اندر روح تازہ ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کا ذکر شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے
کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذکر تو بڑا کرتے ہیں، درود بھی بڑا پڑھتے ہیں، لیکن ان کے حالات نہیں بدلتے، ان کی چیزیں چینج نہیں ہوتی۔ اصل میں جس چیز کے جیسے کہتے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اگر نہیں رک رہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کو نرم کرتا ہے، اگر دل نرم نہیں ہو رہا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان ضدی ہو جاتا ہے، اپنے فیصلے پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور ضدی انسان کے لیے درود بھی اس طرح کام نہیں کرتا۔ جس کے اندر یہ ضد ٹوٹتی چلی جاتی ہے، جس کے اندر تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا پھر ذکر اللہ بھی بڑا کمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ درود بھی بڑا کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جس کو یہ نصیب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے ذکر پہ اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسی جگہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے سامنے تعریفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے لوگ جو اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، ان کے لیے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دعاؤں کا سلسلہ بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر جانے والے بھی بابرکت ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے اکٹھے ہونے والے وہ بھی بڑے بابرکت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ برکتیں ملتی چلی جاتی ہیں، پھر اس دنیا میں بھی کامیابی ملتی چلی جاتی ہے، اور آخرت کے رستے بھی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔